بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جمعۃ المبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ چند اعمال جو میں ذکر کر رہا تھا رمضان المبارک کے حوالے سے، یہ عمل بھی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان کے اندر کچھ عام طور پہ لوگ نماز کے لیے، مسجد کے لیے، عبادات کے لیے، تسبیحات کے لیے وقت خاص طور پہ نکالتے ہیں، تو اس وجہ سے یاد دہانی کے طور پہ آج اس کو ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان سے فرمایا کہ چچا جان، میں آپ کو ایک ایسا ہدیہ دینا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے 10 خدمتوں سے بہتر ہے، یعنی اس سے آپ کو 10 منفعتیں یعنی 10 نفع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح اتنی اہم چیز ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم روزانہ اس سے پڑھو، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک بار، اور ہفتے میں ایک بار نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، ورنہ برس میں ایک بار، ورنہ زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس وقت تک جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث طویل ہے، لیکن اس کی منفعتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ 10 فائدے ہیں، یعنی 10 خدمتیں ہیں، اور وہ کتنے ہیں ان کو انسان گن نہیں سکتا کہ وہ کتنے بڑے ہو سکتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح ماشاءاللہ سب حضرات کو آتی ہوگی، لیکن ایک یاد دہانی کے طور پہ اس کو میں طریقہ کار اس کا عرض کر دوں کہ صلاۃ التسبیح تو جیسے آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے اعمال میں یہ ہے کہ مسجد جلد جانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے گھر کی خواتین جو ہیں انہوں نے گھر کے اندر جو اپنی جائے نماز رکھی ہوئی ہے، اگر نہیں رکھی تو بنانی چاہیے کہ 2-3 جائے نماز رکھ کے ایک جگہ مخصوص کر لیں کہ اس جگہ نماز پڑھنی ہے، اسی جگہ تلاوت کرنی ہے، اسی جگہ تسبیح کرنی ہے، اسی جگہ تلاوت کرنی ہے، تو اس جگہ کو مخصوص کریں، تو اس جگہ کو جا کے آباد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن جتنا جلدی آ کے مسجد کو آباد کرتا ہے اللہ اس کو اسی طرح اجر عطا فرماتے ہیں، جیسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں جو سب سے پہلے آ کے مسجد کو آباد کرتے ہیں جو لوگ۔ پھر اس کے بعد جو ان کے بعد آتے ہیں، جو ایک جماعت بعد میں آتی ہے، تو اس کو گائے صدقہ کرنے کا، پھر اسی طریقے سے آہستہ آہستہ کم صدقہ ہوتا جاتا ہے۔ تو مسجد جلد آنے کی فکر کرنا یہ جمعے کی سنتوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے جب مسجد جلد آتا ہے تو تلاوت کر سکتا ہے، تسبیحات پڑھ سکتا ہے، تو صلاۃ التسبیح بھی جمعے کے دن خاص طور پہ پڑھ سکتا ہے کہ اس میں انشاءاللہ زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح میں تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن تیسرا کلمہ جو ہمارے ہاں مروج ہے اس کا نصف تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک تسبیح ہے، اس تسبیح کی وجہ سے اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ تو تیسرا کلمہ تو آگے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک یاد دہانی کے طور پہ چند کلمات بزرگان دین نے نقل فرمائے ہیں احادیث و قرآن سے، تو ان کلمات کو ایک عام طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمے کو ایک رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 رکعت میں 150 مرتبہ، اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ، یعنی اس طریقے سے 75 مرتبہ ایک رکعت میں۔ اس کی تقسیم ایسے ہے، اس کی تقسیم 2 طرح کی ہے۔ میں پہلے ایک طریقے سے ذکر کر دوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ پڑھی، اس کے بعد ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد اور قرأت شروع ہونے سے پہلے یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر، یہاں تک یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے طریقہ لکھا ہے کہ جیسے ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے تو ایک انگلی کو تھوڑا سا دبا دیا، ایک انگلی کو دبا دیا 5 مرتبہ پڑھ کے، پھر دوسری انگلی کو دبا دیا 5 مرتبہ پڑھ کے، پھر تیسری انگلی کو دبا دیا 5 مرتبہ پڑھ کے، یہ 15 دفعہ ہو گیا۔ یا پھر 3 مرتبہ پڑھ کے ایک انگلی دبا دی، دوسری پھر 3 مرتبہ پڑھ کے دوسری انگلی دبا دی، پھر 3 مرتبہ پڑھ کے تیسری انگلی، پھر 3 مرتبہ پڑھ کے چوتھی انگلی، پھر 3 مرتبہ پڑھ کے 5ویں انگلی زور سے دبا دی، اس سے سمجھ میں آ جائے گا جناب میری 15 مرتبہ ہو گئی۔ اور ایسے ہی 10 مرتبہ کا حساب رکھ لے تو یہ 15 مرتبہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد قرأت کی، قرأت کرنے کے
بعد رکوع کرنے سے پہلے 10 مرتبے، پھر فی کل رفع و خفض یعنی ہر جھکنے میں اور اٹھنے میں، جھکنے میں اور اٹھنے میں 10 مرتبے پڑھنی، یعنی رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبے، پھر رکوع سے اٹھیں گے تو رب سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کے پھر 10 مرتبے، پھر سجدے میں جائیں گے سبحان ربی العظیم 3 مرتبے پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اٹھیں گے یہ تسبیح 10 مرتبے پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبے پڑھنے کے بعد 10 مرتبے یہ تسبیح پڑھیں گے، تو یہ اور اس کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اور سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبے دوبارہ پڑھیں گے۔ یہ ایک روایت کے مطابق تفصیل ہے، اور دوسری روایت میں کہ بالکل شروع میں یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے نہیں پڑھیں گے بلکہ دونوں سجدوں کے بعد بھی 10 مرتبے پڑھنے 15 مرتبے پڑھیں گے، اور 15 مرتبے پڑھنے کے بعد پھر اٹھ کے دوبارہ اگلی رکعت میں کھڑے ہوں گے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر اس طریقے سے تسبیح شروع کی جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار صلاۃ التسبیح کا ہے، لیکن آسان طریقہ کار جو ہمارے مشائخ نے بھی ذکر کیا وہ پہلا طریقہ کار ہے۔ دونوں طریقے حدیثوں میں آتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبے اور قرأت کے بعد یعنی فاتحہ کے بعد سورت ملائی اور سورت ملانے کے بعد 10 مرتبے، پھر رکوع سجدہ ان سب میں 10 مرتبہ کرنے سے یہ 75 مرتبے ہو جاتی ہے یہ تسبیح۔ تو اس تسبیح کی وجہ سے اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، اور یہ اس کی فضیلت اور فوقیت ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کا معمول بنانا چاہیے کوشش کر کے ہر ہفتے، ورنہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر خاص طور پہ کچھ اہتمام کر لینا چاہیے، اور اس ہفتے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ رمضان کا دوسرا ہفتہ ہے، رمضان کا دوسرا جمعہ ہے، تو اس جمعے میں خاص طور پہ کوشش کر کے اس کا اہتمام ہو، پھر آخری عشرے کے اندر بھی اللہ نے توفیق دی تو اہتمام ہو، ورنہ یہ صلاۃ التسبیح زندگی میں معمول رکھنا چاہیے کہ ہر ہفتے میں ایک بار پڑھ لی جائے، ایک اپنی ترتیب بنا لی جائے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ تو یہ بڑا مبارک عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تعلیم دیا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔